اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مسلمانوں کی موجودہ صورتحال اور اپنے اعمال دیکھ کر دل بہت دکھتا ہے۔ مسلمان اس وقت دنیا داری کے پنجرے میں قید ہو چکا ہے۔ مسلمان دنیا کے کسی بھی مقصد کے پیچھے بھاگتا ہے، ہر انسان بھاگتا ہے، مگر مسلمان کو اپنا مقصد حیات وہ دنیا نہیں بلکہ آخرت بنانی چاہیے۔ مگر آج کا مسلمان دنیا داری کے پنجرے میں ایسا قید ہو چکا ہے کہ یہ دنیا کے پیچھے ہی دوڑ لگانے کو اپنا مقصد حیات سمجھتا ہے۔ اور اس کی مثال حضرت جی نے یوں دی کہ ہندوستان میں ایک تاجر نے طوطا پال رکھا تھا، جو کہ بولنے والا طوطا تھا۔ بڑے شوق سے لیا اور بڑی اس کی خدمت کی اور اسے بولنا سکھایا۔ ایک مرتبہ چین کسی تجارتی سفر کے لیے جا رہا تھا، تو جاتے ہوئے گھر والوں سے کہا کہ تم اپنی خواہشات بتاؤ، تو سب نے اپنی اپنی خواہشات بتائیں۔ جانے سے پہلے طوطے کے پنجرے پر نظر پڑی تو طوطے سے کہا کہ طوطا میاں سب نے اپنی خواہشات بتائی ہیں، آپ بھی اپنی کوئی خواہش بتا دیں۔ تو طوطے نے کہا کہ میری تو ایک ہی خواہش ہے کہ آپ جانے سے پہلے مجھے آزاد کر دیں۔ کہا کہ بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا، آپ کو آزاد نہیں کر سکتا، آپ پر بڑی محنت کی ہے، آپ کو تو بولنا سکھایا ہے۔ آج ہم غیروں کی زبان بولنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں بولنے کی نفی نہیں کر رہا، ہاں ضرورت کے تحت بولنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر اس زبان، اس طرز زندگی کے اوپر فخر کرنا اور اس کو ہی اپنا مقصد بنانا، اس کے اوپر ہی اپنا فخر کا دار و مدار رکھنا، یہ غلط ہے۔ تو کہا کہ تمہیں تو بولنا بھی سکھایا ہے، بڑی محنت کی ہے، صدیوں کے یہ منصوبے ہیں کہ ان مسلمانوں کو دنیا داری میں پھنسا دو، یہ لوگ تو ہمارے قابو نہیں آ رہے، ہر محاذ پر ہم ان سے ہار رہے ہیں، تو پھر ایسا کوئی کام کرو کہ ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ہماری ذہنی غلام بن جائیں اور وہ ہمارے اشاروں پر ناچنے والی بن جائیں۔ آج ہم مسلمانوں کا یہی حال ہو چکا ہے۔ تو کہا کہ طوطا میاں تجھ پہ بڑی محنت کی، تجھے بولنا بھی سکھایا ہے، تجھے آزاد تو نہیں کر سکتا، ہاں کوئی اور خواہش ہو تو بتا دے۔ کہا کہ اچھا پھر آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں اگر آپ کو مجھ جیسے طوطے نظر آئے تو پھر آپ ان سے کہہ دینا کہ ہندوستان میں تمہاری طرح کا ایک طوطا ہے جو قید ہے، بس یہ آپ پیغام دے دینا۔ یہ بات کہنے سے شاید میرے دل کا غبار ٹھنڈا ہو جائے۔ بہرحال وہ شخص چین اپنے تجارتی سفر پر چلا گیا، تو وہاں اپنے کاموں میں مشغول رہا۔ ایک دن گزر رہا تھا تو اس کو کسی درخت پر طوطے بیٹھے نظر آئے، تو اس کو اپنے طوطے کی وہ بات یاد آ گئی کہ طوطے نے مجھے وہ بات کہی تھی۔ تو اس نے ان طوطوں سے کہا کہ ارے سنو، تمہاری طرح کا ایک طوطا ہندوستان میں قید ہے۔ یہ بات سنتے ہی وہ سب طوطے دھڑام سے زمین پر گر گئے۔ بہت حیران ہوا اور دوڑ کر ان کے پاس گیا اور ان کو ہلاتا جلاتا رہا، مگر حیران تھا کہ میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی کہ یہ سنتے ہی دھڑام سے گر کر مر چکے ہیں۔ بہرحال جب واپس آیا تو سب سے پہلے اپنے طوطے کے پاس گیا اور کہا کہ تو نے وہ کیا منتر بتایا تھا کہ وہ تیری بات سنتے ہی سب طوطے دھڑام سے گرے اور مر گئے؟ یہ بات اس طوطے نے سننی تھی کہ یہ بھی دھڑام سے پنجرے کی جو سطح تھی، جو تہ تھی، اس پر گرا اور ادموا یعنی اس بے سدھ ہو گیا۔ اب یہ شخص مزید حیران ہوا، اس نے جلدی سے پنجرے کا دروازہ کھولا اور طوطے کو ہلا جلا کر دیکھا کہ یہ کیوں مر گیا ہے، تو اتنی دیر میں وہ طوطا پھر سے اڑا اور دیوار پر جا کر بیٹھ گیا۔ تو اس نے کہا کہ ارے جانے سے پہلے مجھے بتاتا جا کہ یہ ماجرا کیا تھا۔ تو طوطے نے کہا کہ جو میرے ساتھی طوطے تھے انہوں نے اپنے عمل سے مجھے بتایا ہے۔ میرے دوستو، یہ بات تو مولانا یوسف رحمہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے کہی تھی جو وہاں موجود تھے، مگر یہ بات میرے آپ کے لیے بھی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھی طوطوں نے اپنے عمل سے مجھے بتایا ہے کہ اگر مجھے مرنے سے پہلے اس پنجرے سے نکلنا ہے تو مجھے مرنے سے پہلے مرنا ہوگا۔ موتو قبل ان تموتو، یہ حدیث یہی بات کہتی ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کیا مطلب کہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو؟ وہ کیا ہے کہ اپنی زندگی ایسے گزار لو کہ تمہیں موت بھی اچھی حالت میں آئے اور قبر حشر میں بھی تمہارے ساتھ اچھا معاملہ ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کا رخ بدلنا ہوگا، جھوٹ سے بچنا ہوگا، سچائی کو اپنانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔